بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات۔ آج ہم جماعت نحم کے مضمون اسلامیت اختیاری کا گرامر کا موضوع مفرد، تثنیہ اور جمع پڑھیں گے۔ آپ اردو میں واحد اور جمع پڑھ چکے ہیں۔ واحد ایک چیز کو اور جمع ایک سے زیادہ چیزوں کو کہتے ہیں۔ عربی میں کچھ اس سے مختلف معاملہ ہوتا ہے۔ عربی میں مفرد، تثنیہ، جمع تین چیزیں ہوتی ہیں۔ مفرد ایک چیز کو کہتے ہیں، تثنیہ دو کو اور جمع دو سے زائد چیزوں کو۔ آئیے ہم مفرد کی تعریف دیکھتے ہیں۔ مفرد یعنی واحد وہ اسم جو ایک چیز کو ظاہر کرے، جیسے قلم ایک قلم، بنت ایک بیٹی، مصباح ایک چراغ۔ تثنیہ وہ ہے وہ اسم ہے جو دو چیزوں کو ظاہر کرے۔ اس کو بنانے کا طریقہ دیکھیں کہ مفرد کے آخر میں الف اور نون مکسورہ کہتے ہیں جس کے نیچے زیر ہو، وہ لگایا جاتا ہے۔ جیسے آپ مثال میں دیکھ سکتے ہیں، قلم سے قلمانی، ہم نے قلم کے بعد الف اور نون مکسورہ یعنی زیر والا نون کا اضافہ کیا ہے۔ اور مصباح میں بھی ہم نے ہے کے بعد الف اور نون مکسورہ کا اضافہ کیا، تو مصباح سے مصباحانی بنا تثنیہ یعنی دو چراغ۔ جب ہم نے تثنیہ کو پر پیش کی جگہ پر زبر یا زیر پڑھنی ہو تو الف کو ہم یائے ساکنہ سے بدل دیتے ہیں، یعنی ہم نے مفرد کے آخر میں الف اور نون مکسورہ کا اضافہ کیا تھا، تو ہم الف کی جگہ یائے ساکنہ یعنی ساکن یہ اور نون مکسورہ یعنی زیر والے نون کا اضافہ کرتے ہیں۔ اچھا جی، یہاں پہ میں یہ بتاتی چلوں کہ تثنیہ بناتے وقت پیش کی جگہ زبر یا زیر پڑھنے کا کیا مطلب ہے۔ جب کوئی لفظ فاعل ہوتا ہے، فاعل کے طور پر استعمال ہوتا ہے تو عربی میں اس کے اوپر پیش پڑی جاتی ہے، اور جب کوئی لفظ مفعول کے طور پر استعمال ہوتا ہے تو اس کے اوپر زبر پڑی جاتی ہے۔ اور اگر کوئی لفظ جو ہے اس سے پہلے حرف جار آ جائے تو وہ حرف جار یعنی جیسے الا، من، وہ حرف جار اپنے آگے آنے والے اسم کو زیر دیتا ہے۔ تو اگر کسی بھی جملے میں تثنیہ جو ہے اس سے پہلے حرف جار آ جائے یا وہ تثنیہ وہ لفظ جو ہے وہ مفعول کے طور پر استعمال ہو رہا ہے تو پھر ہم اس کو بناتے وقت الف و نون مکسورہ کی بجائے یائے ساکنہ اور نون لگائیں گے۔ جیسے کہ مثال میں آپ دیکھ سکتے ہیں، قلم سے قلمانی ہم نے بنایا تھا جب پیش پڑھی جائے گی، اور اگر زبر یا زیر پڑھی جائے گی تو الف کو یائے ساکنہ یعنی ساکن یہ سے، جزم والے یہ سے بدل دیا جائے گا اور بن جائے گا قلمینی۔ اور مصباح واحد ہے، ایک چراغ، اور جب پیش کے طور پر پڑھا جائے گا تو مصباحانی الف و نون مکسورہ کا اضافہ کیا گیا ہے، اور جب اس کو ہم نے مفعول یا حرف جار کی وجہ سے وہ زبر یا زیر کی صورت میں پڑھا جائے گا تو ہم اسے مصباحینی پڑھیں گے۔ نمبر 3 پر ہم جمع کو دیکھتے ہیں کہ وہ اسم جو دو سے زیادہ چیزوں کو ظاہر کرے اسے ہم جمع کہتے ہیں، جیسے اقلام اور مصابیح، یعنی دو سے زیادہ قلم ہوں گے تو ہم اسے اقلام کہیں گے، اور دو سے زیادہ چراغ ہوں گے تو اسے ہم مصابیح کہیں گے۔ جمع بنانے کا کیا طریقہ ہے، وہ جمع کی اقسام ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے، تو اسے ہم دیکھیں گے کہ جمع کیسے بنتی ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ شکریہ، اللہ حافظ۔